نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ فصلت انشاءاللہ آج ہماری سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ حامیم والے ہی سلسلے میں سے ہے جو 7 آیتیں ہم نے کہی تھیں کہ یہ حامیم سے سٹارٹ ہوگی۔ سورہ فصلت بھی جو حامیم کا سلسلہ ہے اسی طرح کی ایک صورت ہے جو کہ مکہ میں ہی نازل ہوئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید کے اوپر، اسلام کی دعوت کے اوپر، لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، آخرت کے اوپر یقین دلانے کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے وہ بیسیکلی مشرکین تھے۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کے ایک مزاج ہے مکی صورتوں کا۔ تو سورہ فصلت بھی اسی میں سے ایک ہے، لیکن اس میں آپ یہ ایک جو خاص بات آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں بارہا قرآن کے پیغام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اجتماعی طور پہ، یعنی کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ پہلی جو کچھ صورتیں ہم پڑھ کے آئیں اس میں انفرادی کے سطح کے اوپر اپنے ایمان کے اوپر کام کرنے کی طرف زیادہ دعوت دی گئی، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو اجتماعی، یعنی کہ زیادہ تر لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے قرآن کی طرف کہ وہ قرآن سے کنیکٹ کریں۔ تو یہ سورت جو ہے سورہ فصلت بھی کہلاتی ہے، اسے حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں۔ آیا نمبر 38 میں اس میں آیت سجدہ بھی آئے گی۔ تو یہ اس کے مختلف نام ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ باقی صورتوں کی بھی، سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ مختلف ایک ہی سورہ کے کئی نام ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اسے حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے نازل کیے جانے کو اس طرف ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ اس ہستی نے اس کو نازل کیا ہے جو کہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس سے کیا کنیکشن بنتا ہے؟ کہ یعنی کہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے یہ بہت ہی مہربان، بہت ہی رحیم ذات کی طرف سے اتری ہے۔ یہ بات کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف۔ رحمت کی طرف، اس کتاب کے حوالے سے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اگر نازل نہ کیا جاتا تو ہم اپنے رب کو کیسے پہچانتے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انہیں پسند ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے اور ہمیں ان سے دور رہنا ہے؟ اگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا تو پھر ہم کیسے یہ اپنے لیے زندگی کا مقصد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کس راہ کی طرف جانا ہے، کہ ہمیں جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے اور ہمیں دوزخ سے کیسے بچنا ہے؟ تو یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں وہ لوگ جو کہ قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن سے بالکل بے پرواہ ہیں، یہ ان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، اتنی بڑی عظیم ذات کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والی ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، آگے بھی آئے گا کہ یہ علم والوں کے لیے یا علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ کتاب ہمارے لیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے گھروں کے بہت ہی کسی اونچے مقام پہ رکھا ہوا ہے، اسے ڈسٹنگ ہو جاتی ہے، جھاڑ لیتے ہیں صاف کر کے، پھر واپس وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، یا رمضان میں نکال لیا اور بس پڑھ لیا اور 3 مکمل کر لیے اور 4 مکمل کر لیے۔ حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی ہدایت ہو، اس سے پتہ چلے کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا رب، ہمارا کریٹر ہم سے راضی ہوتے ہیں، اور کون سی وہ چیزیں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔
اور میم مطلب قرآن پاک نا ہم لوگ جنرلی مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نا کسی دوسرے کو جسٹیفائی مطلب وہ کرنے کے لیے جج کرنے کے لیے ہم قرآن کھولتے ہیں کہ بس نا ہوں میرے ساتھ تو بہت زیادہ ناانصافی ہو گئی ہے، اب میں قرآن سے جواب دیکھوں گی کہ ہوں نا مطلب کیا کہتے ہیں کہ مطلب میری فیور میں کیا جا رہا ہے۔ بالکل لیکن ایسے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو میرے اندر خامیاں ہیں مجھے اس لیے قرآن کھول کے پڑھنا ہے کہ جو میرے اندر برائیاں ہیں وہ کس طرح سے مجھے دور کرنی ہے۔ اپنی بالکل اصلاح کے لیے ہم نہیں پڑھتے، ہم بالکل صرف دوسرے کو جج کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے نہیں پڑھتے قرآن کو، ہم کئی دفعہ دوسروں کو جج کرنا آپ کہہ لیں یا دوسروں کو اسپاٹ پہ ڈالنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو استعمال کرتے ہیں کہ جی میں نے جیسے ایک دفعہ ایک خاتون کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کی کسی سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ لوگ صرف نام کا قرآن فالو کرتے ہیں اور قرآن پریکٹیکلی آپ کی زندگیوں میں شامل نہیں ہے، حالانکہ اگر ان خاتون کی اپنی ذات کو دیکھا جائے تو ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ قرآن کے مطابق نہیں ہیں۔ تو ہم دوسروں کے اوپر تو قرآن کو اپلائی کر لیتے لیکن اپنی ذات کے اوپر ہم قرآن کو اپلائی نہیں کرتے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی پہلی ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی تھا کہ اس میں کوئی لا ریب فیہ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یعنی کہ سمپل سیدھی کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی جاتی کہ کوئی زو مانی لوگ اپنی طرف سے کوئی معنی نکالے، نہیں، کھلی کھلی بات، اچھے کام کرو گے نیک عمل کرو گے، یہ لسٹ ہے نیک اعمال کی، ان میں سے کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان میں سے دوسرے اعمال جو کہ برے لوگوں کے اعمال ہیں جو پچھلی قوموں کی ایگزامپلس دے کے بتائی گئی ہے، یہ والے کام کرو گے تو عذاب یا جہنم کے مستحق ہو گے۔ سمپل روت کھلی کھلا بیان کر دی گئی ہے قرآن عربی کی صورت میں، عربی زبان کی صورت میں، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں یا علم رکھنا چاہیں۔ بشيرا ونذيرا فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشارت دینے والی اور آگاہ کر دینے والی، یعنی کہ اگر اچھے کام کرو گے تو خوشخبری ہے، بشارت ہے، اور اگر برے کام کرو گے تو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ان کا انجام تمہارا پھر کیا ہوگا اگر تم نے بات نہیں مانی۔ تو بشارت دینے والی اور آگاہ کر دینے والی، تو ان کی اکثریت نے اعراض کیا، اگنور کر دیا، کوئی بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، یا پیغام سننے کے بعد اس کو پس سے پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا، اور وہ سنتے ہی نہیں۔ مطلب اگر کوئی کانوں سے سن بھی رہا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، تو کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ان میں ہے نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہیں یا ان کے کان سنتے نہیں ہیں یا وہ بول نہیں سکتے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات ان کے سامنے ہے لیکن ان کا کردار انہیں نظر نہیں آتا، تو وہ اندھے ہیں۔ یا جو پیغام ان کی طرف اتنا کھلا واضح دلیلوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کا پیغام، لیکن وہ سن نہیں سکتے تو وہ بہرے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی اکثریت نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ تو قرآن دونوں طریقے سے بات کرتا ہے، ایک تو آپ کو انسان کی ایک ظاہری چیز ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور ایک انسان کا باطن ہے کہ اندرونی طور کے اوپر وہ انسان کیسا ہے۔ اگر وہ قرآن کا پیغام لے کر اس کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر رہا ہے تو پھر تو وہ بہنوں جیسا ہو گیا، یا اگر وہ اسلام کی پازیٹیو چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ ان کے کیا فائدے ہیں، کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر۔ ہمارے ہاں تو بڑی ہی آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں۔ بھئی آپ، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بڑی اچھی ایک ایگزامپل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی ایک مرسیڈیز گاڑی دیکھیں گے کسی کو چلاتے ہوئے لیکن اس کا ڈرائیور بہت برا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مرسیڈیز گاڑی بری ہے، آپ کہیں گے ڈرائیور برا ہے۔ تو جو مسلمانوں کی کوتاہیاں ہیں وہ اسلام کے اوپر تو نہیں لگائی جا سکتی۔ اسلام کو بذات خود اگر اسٹڈی کیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی کیا امپلیکیشن ہوتی ہے، کس طریقے سے سوسائٹی فلرش کرتی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہمیں۔ آگے چلتے ہیں۔
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر دو میں سے اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے، تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ دعوت پیش کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں نہیں بات یہ سمجھ آتی، آپ کے اور ہمارے درمیان جو ہے نا ایک پردہ حائل ہے، آپ اپنا کام کیے جائیں، ہمیں آپ کا پیغام کوئی ہمارے دل کو نہیں لگ رہا، ہمارے دل میں نہیں اتر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کیونکہ وہ اس پیغام کو سننا نہیں چاہتے۔ تکبر کی بنا پر، اپنی اکڑ کی بنا پر انہیں لگتا تھا ان کی چودراہٹ جو ہے وہ چلی جائے گی، اور آج کا انسان بھی یہی غلطی کر رہا ہے۔ اسے لگتا ہے میری لبرٹی چلی جائے گی، میری میں چلی جائے گی اگر میں قرآن کا، اگر یہ جو دین کا پیغام ہے مجھے اس کو ماننا پڑا، تو میں پھر وہ نہیں کر سکوں گا جو میں چاہتا ہوں۔ اور آج بھی جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسلام کے اگینسٹ جس طرح سے پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کی چودراہٹ چلی جائے گی ان ممالک کی، وہ پھر حاکم نہیں رہیں گے، وہ دنیا کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ دین تو آپ سے ایک اللہ کو خدا ماننے کو کہتا ہے، ان کی چودراہٹ ہے، ان کا حکم ہر جگہ چلے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمیں آواز نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے، تو اب تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں ان کا ایک تکبر والا ایلیمنٹ تھا کہ جی ہمارے تو دل پردے میں ہیں، آپ کے ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، اور ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ تو آپ یہ سوچیں کس قدر تکبر ہے اس چیز کے اندر۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چوز کیا ہے، آپ سوچیں کہ وہ کتنی بڑی عظیم ذات ہے، ان کی لیکن ہمبل ہونا دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، میری طرف وحی کی جا رہی ہے تاکہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ میں یعنی کہ عاجزی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہلوایا جا رہا ہے اس میں ایک عاجزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارے معبود ایک ہی معبود ہے، تو اسی کی طرف سیدھا رکھو اپنے رخ کو، اور اس سے استغفار کرو، اور بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرکین کے لیے۔ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ یہاں پہ جو آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، کچھ مفسرین کے مطابق کیونکہ زکوٰۃ مینز کہ پاک کرنا مال کو، یا اس طرح سے پاک کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو اس کے معنی جو ہیں وہ لوگ جو خود کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ کے مفسرین کے نزدیک جو آپ سمجھ لیں شروع کے انیشیل آرڈر جو تھے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے، وہ مکے میں ہی آگے تھے، اور باقی ڈیٹیلز جو تھیں وہ مدینے میں نازل ہوئی تھیں۔ واللہ عالم، یہ دونوں رائے ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ وہ لوگ جو خود کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ ہمیشہ سے کانٹراسٹ ہم قرآن کے کا ہم سٹائل میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ بات نہیں ماننے والے ان کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی بھی بات کی جاتی ہے جو کہ بات ماننے والے ہیں، دونوں گروہ کو بیلنس رکھا جاتا ہے، دونوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، یعنی کبھی وہ سلسلہ ٹوٹے گا نہیں، وہ دائمی ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں، وہاں پہ انسان ہمیشہ رہے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آج جیسے کہ
اب ہوتا ہے کہ لائٹ چلی گئی، ابھی آپ آرام سے سکون سے ہوا چل رہی تھی، پنکھا چل رہا تھا، آپ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم سے لائٹ ایسے جیسے وہ ایک راحت کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. اس طرح کی جنتوں میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتوں میں وہاں پہ کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی ٹوٹے گا نہیں سلسلہ، وہ ہمیشہ رہیں گی. ایک جگہ میں بھی سن رہی تھی، اس میں بڑی انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو بیسک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کی اندر جو انسان کی خواہشات ہیں، وہ بیسک چیزیں وہ چیزیں بیسک چیزوں کے طور پہ وہاں پہ رکھ دی گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کی خواہشات کیا ہیں، اور وہ تمام تر چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. اور پھر اس کے آن ٹاپ کیا ہے، اور جو کچھ تم چاہو. یعنی کہ جو بیسک نیسیسٹیز انسان کی ہیں، جو چیزیں انہیں اسے اچھی لگتی ہیں، جیسے کہ بڑا ایک وہاں پر ہمیشہ نہ بہت شدید سردی ہوگی نہ شدید گرمی ہوگی، بڑا اچھا ویدر رہے گا، یا خوبصورت جنتیں، خوبصورت سینریز جو ہیں، یا نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ ساری چیزیں جو کہ انسان کی نظروں کو بھاتی ہیں، یا عمدہ کھانے اور عمدہ کپڑے، یہ ساری چیزیں بیسک تو وہاں پر ہیں ہی موجود، لیکن اس کے آن ٹاپ کیا ہے، جو تم چاہو. یہ بھی جنتوں کے بارے میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ کمبینیشن ہمیشہ آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. نہ ہی خالی ایمان لانا انسان کو فائدہ مند ہوگا انسان کے لیے، اور نہ ہی صرف نیک عمل. ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ باہر کے ملکوں میں ایسے ہیں جو کہ بڑے نیک کام کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو ان کا اس چیز کا اجر دے دیتے ہیں. ان کے نام وہ چیریٹی بے انتہا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن خالی نیک اعمال لانا جو ہے وہ انسان کے لیے آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگا. اسی طرح خالی ایمان لے آنا اور پھر اپنے آپ کو سمجھنا کہ جی ہم تو امتی ہیں اور ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان کا مال کھا لیا جائے، اور بس یہ سوچ لیا جائے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم تو ایسے ہی بخشے جائیں گے. یہ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں، یہ والا کمبینیشن آپ ہمیشہ دیکھیں گے. آپ ہمیں بارہا بارہا قرآن میں یہ آیا ہے کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں. تو اگر آپ ایمان لائے ہیں تو پھر آپ نیک عمل بھی کریں گے، اور نیک عمل وہ ہوں گے جو کہ نیکی کی دو شرائط ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ خاص کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور قرآن اور سنت سے ثابت ہو. اپنی مرضی کی نیکیاں نہیں ہیں، جو چیز ڈیفائنڈ ہے کہ یہ نیکی ہے. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. اگلی آیتیں بہت زبردست ہیں، زمین اور آسمان اور اس کے بارے میں جو ساری تخلیق ہوئی ہے اس کے بارے میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم لوگ کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو. وہ ہے تمام جہانوں کا رب. اب یہاں سے جو تخلیق کے بارے میں ہے، جو تخلیق کے مراحل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کریں گے. زمین میں کے بارے میں، زمین میں جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ان کے بارے میں، اور پھر آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں. یہ والا چیز ہم کئی دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں یہ تمام زمین و آسمان کی تخلیق کی. آج ہم اس سورہ فصلت میں اس کے بریک ڈاؤن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، اس کے بعد وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. اور اس میں اس نے بنائے پہاڑوں کے لنگر. یعنی کہ پہاڑ جو ہیں، ہم اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کیلوں کی مانند ہیں. زمین کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ پہاڑ جو ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لنگر کے طور پہ، یعنی کہ ان کو سٹیبل اینکر کے طور پر یہ پہاڑ ہیں زمین کے لیے.
اور اس میں اس نے بنائے پہاڑوں کے لنگر اس کے اوپر سے، اور اس میں برکت پیدا کی۔ برکت پیدا کی یعنی کہ لوگوں کے لیے جو بھی یہاں پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے رہنے کا سامان، ان کے کھانے پینے کا سامان، ان کی رزق جو بھی انہیں چاہیے، وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دی، اور اس میں اندازے مقرر کیے اس کی غذاؤں کے 4 دنوں میں۔ یعنی کہ یہ ٹوٹل 2 دن تو زمین کی تخلیق کے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھے، اور باقی کے 2 دن یہ پہاڑ اور یہ برکتیں نازل کرنا، یہ ساری چیزیں یہاں پر جو غذا رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں میں کی، تمام سائلین کے لیے برابر۔ اب اس کے بھی مفسرین نے اس کی دو طریقے سے تفسیر کی ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں اس زمین کی اور آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں، ان کے لیے بھی ایک جواب اس میں پوشیدہ ہے ان کے اندر، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی سائل ہیں، ہم سب سائل ہیں نا، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی، خوراک کی، یا تن ڈھکنے کے لیے یا پینے کے لیے، تو تمام مخلوقات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق یہاں پہ رکھ دیا ہے برابر، مطلب جانوروں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، تمام سائلین کے لیے برابر ہے، یہاں پہ رزق رکھ دیا گیا ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، یعنی کہ 4 دن وہاں لگے، زمین بنی، اور پھر دو دن میں زمین، اور پھر 2 دن میں باقی ساری چیزوں کی تخلیق۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور ابھی وہ ایک دھواں سا تھا، مطلب کچھ سالڈ جو 7 آسمان اوپر تلے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں، اس شکل میں نہیں تھا، تو جو آسمان تھے یہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا۔ یہ ہمیں اگین یہ یاد رکھیں کہ یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں، وہ آیتیں جن کے بارے میں بس ہمیں ہنٹ دے دیا گیا ہے، لیکن ان کی ڈیٹیلز میں جانے کے لیے نہ ہم ان کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں، اور نہ ہمیں بہت زیادہ ان کے بارے میں قریدنا چاہیے، اس لیے کیونکہ ہمیں قرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک بیسک انفارمیشن دے دی گئی ہے۔ اب ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو 6 دن جو دنوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس طرح کے دن تو نہیں تھے جو کہ آج زمین کے دن ہیں، جو سورج کے مطابق اس کے غروب ہونے اور اس کے طلوع ہونے کے حساب سے ہوتے ہیں، تو ہم نہیں جانتے ان کی کیا میعاد تھی، کتنے دنوں کے تھے۔ کچھ جگہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ زمین کے 1000 دن کے برابر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو یہ متشابہات میں سے ہیں، تو اس لیے ان میں بہت زیادہ ہمیں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے۔ جتنی چیز ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چل جاتی ہے، اتنی انفارمیشن ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور ابھی وہ ایک دھواں سا تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں چلے آؤ، خوشی سے یا جبرن، یعنی کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ چاہے تم خوشی سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو مسخر کر دیا ہے سب کچھ انسان کے لیے، تو اب ان کو جب استعمال میں لایا جا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبرن۔ ان دونوں نے کہا، یعنی کہ زمین نے اور آسمانوں نے، ان دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری آمادگی کے ساتھ، یعنی کہ یا رب، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اگین ان آیتوں کا مطلب اصل میں کیا ہے، لیکن جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم چلے آؤ، اور انہوں نے ان سے کہا کہ چاہے تم خوشی سے آؤ چاہے جبرن آؤ، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ جیسے انسان کے کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آپشن نہیں دی۔ کیا معاملات ہیں؟ ہم کب پیدا ہوں گے یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے، ہم کب مریں گے ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے، ہمیں کون سی بیماری لاحق ہوگی یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ حرام اور حلال اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے، اس میں ہمیں چوائس دی گئی ہے۔ تو جس طرح آسمانوں اور زمینوں کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ ان سے کہہ دیا گیا کہ تم خوشی سے آؤ یا جبرن آؤ، تو ہمیں کوئی حرام حلال کے بارے میں جبرن نہیں کہا جاتا، ہمیں حکم دے دیا گیا ہے، اس میں ہمیں آپشن دے دی گئی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم چوز کر لو، آخرت میں تمہارے سے حساب لے لوں گا۔ تو اس نے
آسمان و زمین سے کہا کہ تم دونوں چلے آؤ خوشی سے یا جبرن۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری آمادگی کے ساتھ۔ فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها۔ پھر اس نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دے دی۔ وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دے دی 2 دنوں میں، اور اس نے وہی کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم۔ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کی ڈیوٹیز تھی ان کے اوپر ان کو ان آسمانوں کو حکم دے دیا گیا۔ اچھا بیٹا، یہ جو پچھلی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اچھا، ایک بہت سارے بے شک قرآن میں لیسنز ہوتے ہیں، ایک بڑا ہی مین چیز جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑا سیٹ پیٹرن کی طرح چیزیں بتا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا لیسن ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان جو ہیں وہ 6 دنوں میں بنائے، اور ہمیں ایک ایک سٹیپ بتایا ہے کہ پہلے میں نے زمین بنائی، اس کے بعد زمین کے اندر یہ پہاڑ اور یہ جو سارے رزق وغیرہ جو بھی برکتیں تھیں یہ نہ رکھیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر وہ دھوئیں کی صورت میں تھا، پھر اوپر تلے انہیں 7 آسمانوں کی شکل دی، اور وہ یہ سارا معاملہ 2 دن میں ہوا۔ میں آپ کی توجہ اس چیز پہ دلانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ابھی 9 10 11 12، 12ویں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطمینان اللہ کریم کی طرف سے، یعنی کہ اطمینان سے سکون سے کام کرنا، اطمینان اللہ کریم کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سسٹمیٹک طریقے سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں نے یہ کیا، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے یہ کیا، اور باقاعدہ دن لیے گئے ہیں، بتائے باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اتنے دن لگے ہیں اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز کن ہے، ہو جا وہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیز ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جلد بازی، جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ اطمینان اللہ کریم کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، تو جلد بازی ہمارے لیے اس میں لیسن کیا ہے کہ ہر کام تدریج اور حکمت سے ہوتا ہے۔ ہمارے انفارچونیٹلی ہم آج کل اس چیز کو فالو نہیں کرتے، ہمارے لیے ہر چیز بڑی جلد بازی والی ہوتی ہے، بس حاصل کرنا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز، حالانکہ جلد بازی نقصان دہ ہے۔ ترقی یعنی کہ اگر آپ پروگرس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے وہ مختلف مرحلے ہیں، ترقی مرحلہ وار ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے، اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ پیشنٹلی اپنی محنت کرتے رہیں، روزانہ ہر دن کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے زمین اور آسمان اتنی عظیم تخلیق کیسے کی ہے، تو ہمیں اس سے لیسن یہ لینا چاہیے نا کہ ہر کام ایک تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ کیا جاتا ہے اور حکمت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ چیز ہم اپنی سٹڈیز میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ پر میم مطلب نا ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نا مطلب صبر بھی کرتے ہیں ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ڈیزائن کیا ہوا ہے، مطلب میرے لیے یہی ڈیزائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم، پھر بھی نا وہ لوگوں کی کنٹینیو جو باتیں ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی آپ کے اپنے فیملی ممبر جو کنٹینیو بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا دل کرتا ہے کہ بس اب بس ہو جائے۔ ہم۔ بیٹے آپ نے کئی دفعہ چیز قرآن میں پڑھی ہوگی کہ میں صرف قرآن کی اگزامپل میں کہہ رہی ہوں، آئی ایم شور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بڑوں کی، والدین کی بات ناگوار گزر رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن جو بات جو اگزامپل میں دینے لگی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بارہا آتا ہے کہ جب لوگوں کی پکڑ ہوگی تو وہ یہ کہیں گے کہ ان کو پہلے پکڑے ہی، ہم نے تو ان کی پیروی کی تھی۔
اگر لوگوں کی باتیں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں تو یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ باتیں سننی پڑی ہیں. ہمیں اگین ہر وقت ایک ہی ٹون جب بندہ سنتا ہے نا تو بچہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لائک اس کے اپنے بھی پرسنل ایشوز ہوتے ہیں نا, کبھی اس کے اسٹڈی کا معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی اب دین میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اندر سے کتنے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں وہ صرف ہمیں اور اللہ کو پتا ہوتا ہے. تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ باہر کی دنیا تو چپ رہے نا, اور وہ اپنی فیملی ہر وقت بول رہی ہوتی ہے تو بہت برا لگتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اگین میں دیکھیے اس میں یہ نا صرف یہ ایک نقطہ اس لیے نہیں کہہ سکتی میں کہ جی اگلا کوئی بات کر رہا ہے تو وہ خاموش ہو جائے. کئی دفعہ اگلے انسان کے اپنے بڑے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ بیٹا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں سے کوئی ایسی بات بار بار اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے فیئرز ہوتے ہیں کہ کبھی ہمارے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا تھا تو ان کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ حکمت سے اپنے بچوں کو ہمیں بات سمجھانی چاہیے. اپنے فیئرز اپنے بچوں کے اوپر ہمیں نہیں لے کر آنے چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا. ضرور لیکن میم میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھیں مطلب اگر فور سپوز میں کبھی پیرنٹ بن رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو جو میرے ساتھ اب ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے توکل بھی تو رکھنا چاہیے نا ساتھ میں. ضرورت نہیں کہ وہی ڈیسٹینیشن اللہ نے میری بیٹی کی لکھی ہوگی جو میرے ساتھ ہوا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, تو بالکل ایسے ہمارے پیرنٹس جو اتنا سارا جو ان کا فیئر ہوتا ہے نا کہ سسرال جاؤ گی کیا کرو گی, اگر تو مجھے سارا دن ایک ہی بات ہوتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ کر دیتی ہے. آپ یقین کریں کبھی شادی سے بھی فرسٹریشن ہونے لگ جاتی ہے. مطلب ایسا کہہ دیتی ہوں میں تو کبھی کبھی مجھے کرنی نہیں ہے, چھوڑ دے مجھے. ایسے ہی ہے. لیکن یہ بات ساری یہ بیٹے کہ انسان حکمت سے چلے. یہ زندگی گزارنا آسان بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں کہیں بھی نہیں, آپ کہیں بھی کوئی حدیث اور قرآن میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ یہ زندگی بڑی آسان ہے, بڑی سہل ہے اور آپ بڑی آسانی سے گزار لیں گے. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ اس زندگی کے اپنے چیلنجز ہیں. ہمیں اس کو اسی طرح اس کا یہ ٹائم ہم نے اسی طرح گزارنا ہے. ہمیں آزمائش ہمارے اوپر آئیں گی اور ہمیں اس کو پورے طریقے سے جو ہماری بیسٹ ابیلٹی ہے, جتنی بھی ہماری لمیٹڈ نالج ہے اس کے مطابق ہمیں کرنا ہوگا. یہ چیٹس میں ایک لنک شیئر ہوا ہے, یہ بیٹا کس نے کیا ہے؟ آ، میم میں نے کی ہے. یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے بیٹا؟ کائنڈلی اس طرح سے نا بیٹا گروپ چیٹ پہ اس طرح سے شیئر مت کیا کریں, ٹھیک ہے؟ شکریہ. اوکے میم. تھینک یو سو مچ. تو جو چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے, میں آئی ٹوٹلی اگری شگفتہ آپ کے پوائنٹ کے ساتھ کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ پیرنٹس کے اپنے فیئرز ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی وہ اپنے بچے کو کسی تکلیف سے ہرٹ ہونے سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایونچولی ہم اپنے بچوں کو ہی ہرٹ کر بیٹھتے ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے, ہمیں توکل رکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اگلے ساتھ نہیں ہوں گی. لیکن دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہمیں اپنا کردار دیکھنا ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سیرہ ضرور پڑھی جائے. اس سے ہمیں بہت تقویت ملتی ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہاں سے سیکھنے کے لیے ملتی ہیں. پھر آپ کچھ شیئر کریں گے؟ پھر آپ میم میں نا یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس جی طرح سے نا مطلب میری نیچر ہے نا تو میں بہت جلد باز ہوں، مجھ سے مطلب نہیں ہوتا صبر وغیرہ. تو کیا یہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے بیٹا. اب جلد بازی تو جیسے کہ حدیث میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے. تو جلد بازی میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر انسان کے ریاکشنز جو ہیں اس کے لیے وہ ریگریٹ کرتا ہے بعد میں, یا جو بھی کام ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اطمینان سے کام کرے, ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہمیں اس میں جو ہمارے لیے لیسن ہے وہ یہی ہے کہ جلد بازی نقصان دہ ہے.
تو آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی چیزیں کہ اس طرح کی چیزیں اوور نائٹ چینج ہو جائیں بس کل صبح سے میں بالکل اطمینان سے کام کروں گی. لیکن آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں. اپنا کوئی اس طرح سے کام شروع کریں اور پھر اس کو تھوڑا سا کریں، بہترین طریقے سے کریں اور پھر سے چھوڑ دیں. پھر کچھ عرصے بعد کچھ دیر کے بعد یا اگلی دن جیسے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے تو پہلے سے سٹارٹ کر لیں جو ڈیڈ لائن ہے اس سے، اور پھر تھوڑا تھوڑا روز کریں اور اس کو جتنا پورشن آپ کریں اس کو اپنا میکسیمم دیں. تو جلد بازی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور ترقی جو ہے نا وہ مرحلہ وار ہے، یعنی کہ سٹیپس ہوتے ہیں اس کے، اور صبر کامیابی کی کنجی ہے، اور ہر دن کا ایک مقصد ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہمیں زمین و آسمان کی تخلیق میں بتائی جا رہی ہیں. تو یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے اس چیز کا. آگے چلتے ہیں. وزين السماء الدنيا بمصابيح حفظا ذلك تقدير العزيز العليم. اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا. یہ جو سٹارز ہیں اس کو ڈیکوریٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آپ سوچیں اتنی خوبصورت ہے کہ بھی آپ اسپیس کی ویڈیوز ویسے بھی دیکھیں جا کر تو وہ اتنی حسین ہے. اور رات کا آسمان تو آپ کو پتہ ہے جس طرح سے ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہے کہ چراغوں سے مزین کیا ہے، یعنی اس کو بیوٹیفائی کیا ہے اور اس کی خوب حفاظت کی ہے. اس ہستی کا بنایا ہوا انداز ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے جیسی کہ قوم عاد اور قوم سمود کی کڑک تھی. یعنی کہ اگر وہ لوگ بات نہیں مان رہے تو پھر وہ عذاب کو مستحق ہو رہے ہیں، پھر انہیں عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی. یعنی کہ رسول جو تھے ہم جانتے ہیں کہ خاص کر حضرت موسیٰ کے بعد سے حضرت عیسیٰ تک مستقل کوئی نہ کوئی پیغمبر کوئی رسول ان میں موجود رہے ہیں، بنی اسرائیل میں خاص کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے یعنی کہ پہلے بھی ایک رسول پیغام لے کر آیا ہے، اس میں سے ایک قوم نکلی ہے، اور پھر آگے جب وہ قوم آگے بڑھی ہے اور پھر دوبارہ سے نافرمانی کی روش اختیار کی ہے تو بھی رسول بھیجے گئے. تو پیچھے بھی تعلیمات ان کے پاس موجود ہیں رسولوں کی، اور آگے بھی ان کے رسول ہیں. جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جواب میں ہر قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، بس جو چیز دے کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی کہ جو بھی قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، ان سب نے پھر ان پیغمبروں کا، ان رسولوں کا، ان نبیوں کا انکار کیا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا. تکبر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کھینچی. یہ بہت بڑی بات ہے. تو عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا، بلکہ ناحق. اور انہوں نے کہا کہ کون ہے ہم میں سے بڑھ کر قوت میں، یعنی انہیں لگتا تھا کہ وہی اتنے وہ مائٹی ہیں، اتنے زبردست ہیں. کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت بڑھ کر ہے قوت میں، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. انہیں لگتا تھا وہ مائٹی، وہ زبردست ہیں. تو ان پر کیا حشر ہوا قوم عاد کا. تو تکبر
سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تکبر کے بارے میں ہم نے بارہا پڑھا ہے، لیکن تکبر سے بچنے کا پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ دل میں اگر انسان کی ایک بڑائی آئے، اگر اسے لگے کہ یار زبردست میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو پھر فوراً استغفر اللہ پڑھے. کیونکہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اچھے کام کرنے کی توفیق بھی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی بھی بڑا کام کرنے کی جو صلاحیت ہے نا انسان کے اندر، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر وہ نہ چاہے تو انسان اگلا سانس نہیں لے سکتا، کوئی کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو انسان اس چیز کو اکنالج کرے کہ ہر خیر جو میرے تک پہنچ رہی ہے یا میں اگر کچھ کرنے کے قابل ہوں تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے. ہر نیکی کے بعد الحمدللہ کہیں. اگر بڑائی آئے تو استغفر اللہ کہا جائے، اور کوئی نیکی اگر آپ کر لیں یا آپ کے دل میں خیال آئے تو اس پہ الحمدللہ کہیں. کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی آپ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں کسی بھی چیز میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسکول میں یا کالج میں یا آپ کی کسی سرکل میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آپ جتنا اچھا پڑھائی میں یا آپ جتنا شکل و صورت میں یا کسی اور لباس میں کسی بھی چیز میں آپ کے برابر نہیں آ رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر تکبر انٹر ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے اگلا مجھ سے کمتر ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کے ہیلپر ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی ڈرائیور ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. یاد رکھیں یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ رولز ہیں جو کہ ہمیں دیے گئے ہیں اس دنیا کے اندر. ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان آپ کا ڈرائیور ہی ہوگا، قیامت والے دن ایز آپ کا ڈرائیور کھڑا ہوگا. نہیں، سب اللہ کا بندہ بن کے کھڑے ہوں گے اس دن. تو کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں. اپنے گناہ یاد رکھیں، یہ بات بہت ضروری ہے. ہم دوسروں کے گناہوں کو پوائنٹ کرتے ہیں، اپنے گریبان میں انسان جھانکتا رہے. اپنے گناہوں کو یاد رکھیں. بے شک اس میں آپ نے توبہ کر لی ہے اور یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو معاف کر دیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کتنے کمزور ہیں. ہم سب کتنے کمزور ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کو یاد کریں کہ آپ میں کتنی عاجزی تھی. اپنی تعریف خود مت کریں، یہ بات یاد رکھیے گا. حضرت عمر کا مجھے واقعہ بار بار یاد آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو ایک شخص نے آ کے آپ ان کے منہ پہ ان کی تعریف شروع کر دی کہ آپ اتنے زبردست ہیں اور آپ نے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. تو آپ نے مٹی اٹھا کے اس کے منہ پہ پھینکی اور نے کہا تم مجھے ہلاک کرو گے. تو اپنی تعریف، کوئی آپ کے سامنے تعریف کر رہا ہے وہ بھی نہ ہو، اور نہ ہی انسان خود کی اپنے لوگوں کو سامنے اپنی بڑائی بیش کرے کہ میں تو اتنی عبادت گزار ہوں، یا میں تو یوں کرتی ہوں، اور میں تو یوں مدد کرتی ہوں، اور میں تو پڑھائی میں بھی یہ سب کچھ کر لیتی ہوں، میں تو یہ اپنے گھر میں بھی یہ کر لیتی. نہیں، اپنی تعریف خود مت کریں. دوسروں کی تعریف خوش دلی سے کریں. یہ جیلسی نہ ہو کہ اس نے یہ میرے سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے، میں ہی سب سے زیادہ بہتر ہوں. نہیں، دل کھول کے دوسروں کی تعریف کیا کریں. غریبوں سے محبت سے ملیں، پیار سے ملیں لوگوں سے. اور یہ ریگارڈلیس ہے کہ کوئی کس کا سٹیٹس کیا ہے، سب سے اچھے طریقے سے محبت سے ملا کریں. دیکھیں یہ یاد رکھیں، جس کے ذہن میں آخرت ہے نا، اس کے لیے اس دنیا کی کوئی بھی چیز irrelevant ہو جاتی. پھر کوئی بڑی بات نہیں رہتی ہے کہ آپ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ اس سے اچھے سے ہنس کے بات کر رہے ہیں، یا اگر کوئی آپ کا امپلائی ہے یا کوئی غریب انسان ہے آپ سے مل رہا ہے، آپ اس سے اچھے سے ملیں گے ہی ملیں گے. محبت سے ملیں، اور غصہ آئے تو خاموش رہیں، اور یا عاجزی سے جواب دیں. یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو تکبر سے، یہ پریکٹیکل ٹپس ہیں جو کہ آپ کو تکبر سے بچا سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحيسة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تو عاد نے جو تکبر کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا؟ تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زور کی ہوا نحوست کے دنوں میں، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا اس دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے عاجز بندوں میں شامل فرمائیں. أما ثمود
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اور جو قوم سمود تھی ان کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ہی پسند کیا. جیسے کہ پہلے بہرے پن کا کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اب اندھے پن کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ہی پسند کیا تو انہیں بھی آ پکڑا ذلت کے عذاب کی ہولناک کڑک نے ان کی کرتوتوں کی پاداش میں. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی. جو نبی تھے اس وقت ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ اب عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ اپنے ساتھ جو بھی ایمان لانے والے ہیں ان کو لے کر رات میں یا ارلی مارننگ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ان لوگوں کے اوپر عذاب آنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لیا کرتے تھے جو کہ ایمان لاتے تھے، اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. اور جس دن اللہ کے یہ دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. یہاں تک کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس بارے میں جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے. انسان کو آج جو تھوڑا بہت اپنے لمس کے اوپر، اپنی کانوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، اپنے اوپر کنٹرول ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اور اس دن یہ کنٹرول لے لیا جائے گا. یہی کان، یہی آنکھیں، یہی کھالیں، یہی جلد ہماری جو ہے یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. وہ کہے گی کہ ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے. یعنی کہ اگر تمہیں بولنے کی طاقت اللہ نے عطا کی تھی تو آج اس جلد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا کر دی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری سکن بولے گی، یا ہماری آنکھیں بولیں گی، یا ہمارے کان بولیں گے. اور اسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں، اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہیں جو تم کر رہے ہو. اس وقت بھی یہ بیلیو تھا، اور ایون جو ارسطوٹل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا بھی یہی بیلیو تھا کہ جو گاڈ ہے اس میں خدا جو ہے وہ کمپلیٹ نالج تو رکھتا ہے ہر چیز کی، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی کوئی نالج نہیں رکھتا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتے ہیں. وہ ہم قرآن میں کتنی بار پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. حالانکہ لوگوں کا اس وقت یہ ماننا ہو گیا تھا کہ یہ بس یہ ایک بگ پکچر چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ جو جسے ہم کوئی آہستہ سے کوئی بات کرے تو وہ انہیں نہیں پتہ چلتی. حالانکہ یہ غلط کانسیپٹ ہے. اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہیں جو تم کر رہے ہو. معاذ اللہ. وذلكم ظنكم الذي
ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. اور تمہارا یہی وہ گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا جس نے تمہیں غارت کیا ہے، تو آج تم ہو گئے خسارہ پانے والے۔ یعنی کہ یہ جو تم سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ تم جو چھوٹی موٹی اگر کوئی غلطیاں ہم کر بھی رہے ہیں، کوتاہیاں کر رہے ہیں، یا کوئی آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پتہ بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ تھا۔ تو یہ جو تمہارا گمان تھا اسی نے تمہیں آج غارت کیا۔ اگر انسان کانشیس رہے ہر وقت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا ہمارے جو دلوں میں چھپے ہوئے راز ہیں، کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال آ رہا ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں، تو پھر انسان ایسی حرکت نہیں کرے گا اگر اس بات پہ ایمان ہو انسان کو۔ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں، بس ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ مطلب اب چاہے چیخیں پکاریں یا چپ کر کے بیٹھے رہیں، کچھ بھی کریں، یہ ان کا ٹھکانہ اب آگ ہی ہے۔ اور اگر وہ معافی مانگیں تو اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ دنیا ہے وہ جگہ جہاں پہ انسان معافی مانگ کر واپس سے اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور وہ اپنی نئی زندگی یہاں پہ شروع کر سکتا ہے۔ اس وقت جب کہ غیب کا پردہ ہٹ جائے گا اور ہر چیز سامنے آ جائے گی، اور پھر جو کیا دھرا انسان نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا، اس پہ معافی پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کو مزین کر کے دکھلائی ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی۔ یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بیوٹیفائی کر کے دکھایا کہ یہ جو اس زندگی کو انسان بس کمانے میں لگ جائے، یہاں کی جو زندگی، یہاں کا گھر، یہاں کا کاروبار، یہیں کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹریکٹیو ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں حلال روزی سے اگر انسان کماتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جتنے مرضی امیر ہوں، اگر آپ حق حلال روزی سے کما رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کتنا بھی امیر ہو۔ بہت سے امیر صحابہ گزرے ہیں، بہت امیر امیر۔ حضرت سلیمان کی کنگڈم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، حضرت داؤد کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ کنگ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ انسان کمائے نہیں دنیا میں، لیکن اسی دنیا کو بس اپنی سب کچھ بنا لینا، یہی اسی دنیا کی خوبصورتی میں کھو جانا، چاہے حلال سے کمائے چاہے حرام سے کمائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس حاصل کر لیں اس دنیا کو، یہاں پہ خرابی ہوتی ہے۔ اور اس کا کردار پھر ایک ساتھی جو ہمارے لیے جو کہ شیطان ہے اس کو مقرر کر دیا گیا، جو کہ بیوٹیفائی کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، اچھا دیکھو اس کے پاس یہ ہے تمہارے پاس یہ نہیں ہے، دیکھو وہ لڑکی اپنی زندگی ایسے گزاری ہے تمہیں بھی اس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، دیکھو وہ کتنی خوش ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ انسان کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کو مزین کر کے دکھلائی ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی، اور جو ان کے پیچھے تھی یقیناً وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے اوپر جنات میں سے ایک شیطان ساتھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک شیطان، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے، وہ ایک شیطان ساتھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی، یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ مجھے نیکی کے علاوہ کسی کام کا حکم نہیں دیتا، یعنی کہ وہ مجھے نیک باتیں بتاتا۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں قرآن میں بھی صرف ہم نے بھی آیت نمبر 25 پڑھی، قرآن میں ہمیں بتا دیا گیا کہ شیطان جن ہوتے ہیں جو کہ ایک انسان کے ساتھ لگے ہوئے، ہمیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتا دی۔ تو اب ہم اپنے دشمن کو جانتے ہیں، ہے نا، ہمیں پتہ چل گیا، اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ شخص تمہیں نقصان پہنچائے گا تو پھر تو آسانی ہو جاتی ہے نا۔
تو ہم اپنے دشمن کو جانتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، جی جی بتائیے، آپ کچھ شیئر کریں گے نہیں؟ تو پھر کچھ پریکٹیکل ٹپس شیطان سے بچاؤ کے، یہ کچھ 13 پریکٹیکل ٹپس ہیں عملی طریقے جو کہ میں لے کر آئی ہوں، جو کہ پتہ ہے ہم لوگ کئی دفعہ بہت لاپرواہی برتتے ہیں. یہ بڑی سمپل سی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ تو، لیکن ہم بڑا لاپرواہ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں، کہ جب انسان کو برا کوئی خیال آئے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ بے شک دل میں پڑھ لیں، جو ہی کوئی برا خیال آئے آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھیں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے. پہلی چیز. دوسری چیز، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ بہت ضروری ہے. میں اکثر لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ وہ الٹے ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں یا الٹے ہاتھ سے نوالا لے لیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ الٹے ہاتھ سے جب آپ کھاتے تو شیطان آپ کے ساتھ کھاتا ہے، یا اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان آپ کے ساتھ کھاتا ہے. تو دائیں ہاتھ سے کھانا پینا بہت ضروری ہے بیٹے. آپ اس کو اسٹرینتھن مت کریں کہ آپ الٹے ہاتھ سے کھائیں. اور پھر کھانے میں لالچ یا بے صبری سے بچنا. یہ اچھی اچھی بوٹی ہے یہ میں لے لوں، یا کسی کے سامنے سے آپ اٹھا کے کھا لیں، یا پہلے سے اپنی پلیٹ بھر کے رکھ لیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اللہ کا نام لیا جائے. گھر میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. جب آپ دروازہ کھولتے ہیں، جب انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ یہ آپ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں یہ شیاطین. پھر باتھ روم میں جانے کی جو دعا ہے وہ پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ ضرور یہ یاد کریں، یہ کہیں کارنر میں لکھ کر لگا لیں باتھ روم کی انٹرنس کے، مطلب دروازے پہ نہیں لیکن کہیں قریب، کہیں ایسی جگہ ہو کہ آپ کی نظر پڑے جب آپ واش روم جا رہے ہو، تو یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے گی. پھر اپنی پروٹیکشن کے لیے صبح و شام کے اذکار، اس سے وہ شیطان ویک ہوتا ہے جو کہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیاطین بھی جو ارد گرد ہیں. پھر کوشش کریں کہ سونے سے پہلے وضو کر لیں. یہ بڑی پریکٹیکل ٹپس ہیں. پھر سونے سے پہلے آیت الکرسی اور تینوں کل ضرور پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ، اور آیت الکرسی، اور ایک جگہ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں. پھر زیادہ دیر واش روم میں مت رہیں بلا وجہ. کئی دفعہ ہم اپنے کوئی خیالوں میں کھو جاتے ہیں اور کوئی اپنی امیجنیشن میں چلے جاتے ہیں. واش روم میں زیادہ دیر مت رکیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے کہ یہ اس جگہ پہ جہاں جو گندگی والی جگہ ہوتی ہے یہاں پہ شیاطین وغیرہ جنات شیاطین اترتے ہیں. تو واش روم میں غیر ضروری دیر لگانا غلط ہے. غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں. ایک جگہ آتا ہے وضو کر لیں، یا بیٹھے ہوئے ہیں جسے حدیث میں آتا ہے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا چلنا شروع کر دیں. کیونکہ غصہ بھی شیطان دلاتا ہے، اور یقین کریں غصے میں کہیں بھی بات پہ انسان ہمیشہ پچھتاتا ہے. پھر فحش چیزیں گانے وغیرہ سے بچیں. یہ گانے مت سنا کریں. پھر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں، یہ چیز اس کو ویک کرے گی. حسن اخلاق اختیار کرنا. پھر جھوٹ، غیبت اور بدگمانی سے بچیں. یہ بھی وسپر وہی کرتا ہے. اس پہ ریاکٹ نہ کریں. اگر کوئی برا گمان کسی کے بارے میں آئے ریاکٹ مت کریں اس کے اوپر. تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. ہمارے کی ایکشنز کیا تھے آج کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہے کہ 6 دنوں میں تدریجاً بتایا گیا ہے. پہلے دن یہ، پہلے 2 دنوں میں یہ ہوا، پھر 2 دنوں میں یہ ہوا، پھر 2 دنوں میں یہ ہوا. تو یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جلد بازی نقصان دہ ہے. کیونکہ جیسے کہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اطمینان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کا کام ہے. تو جلد بازی نقصان دہ ہے. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹرین کریں اس چیز کے لیے. پھر ترقی جو ہے وہ مرحلہ وار ہے، تدریجن ہے، آہستہ آہستہ ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے.
صبر کامیابی کی کنجی ہے. ہر دن ایک مقصد ہونا چاہیے. اپنی زندگی کا نا کوئی مقصد بنائے بیٹے. وہ لوگ جو کہ اپنی زندگیوں کو فیملی پالیٹکس کے حوالے کر دیتے ہیں، یا فلاں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، کلاس فیلوز کس طرح سے میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بالکل بیکار ہے اور یہ آپ کا وقت ضائع کرتی ہیں. تو اپنی زندگی کا نا ایک مقصد بنائیں اور پھر اس کو اچیو کریں. ایک اچھا نیک مقصد بنائیں اپنی زندگی کا، جو خیر لے کر آئے آپ کی زندگی میں، اس کو اچیو کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگائیں. یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تکبر سے کیسے بچا جائے. تکبر سے بچنے کے یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ اگر بڑائی دل میں آئے تو استغفر اللہ پڑھیں، نیکی کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے گناہوں کو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی یاد رکھیں، اپنی تعریف خود مت کریں، دوسروں کی تعریف خوش دلی سے کریں، کوشش کریں کہ دوسروں کو کھل کے تعریف کریں، غریبوں سے محبت سے، ہر ایک سے محبت سے ملیں، اور غصہ آنے پہ خاموش ہو جائیں، عاجزی سے جواب دیں. یہ تکبر سے بچنے کی کچھ ٹپس ہیں. اور وہ جو ایک شیطان ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اس سے ہم کیسے بچیں. تو ہم برے خیال آنے پہ اعوذ باللہ پڑھیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، لالچ نہ کریں، بسم اللہ پڑھیں، گھر میں آنے جانے کی دعائیں جو ہیں اذکار ہیں وہ ضرور کریں، باتھ روم میں آنے جانے کی دعائیں اذکار ضرور کریں، صبح اور شام کے اذکار ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں وہ کریں، سونے سے پہلے وضو کریں، آیت الکرسی پڑھیں، تینوں کل پڑھیں، آمن الرسولوں کو حفظ کریں، وہ 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ پڑھیں، غصہ آنے پہ خاموش ہو جائیں، جھوٹ، غیبت اور بدگمانی سے بچیں، فحش چیزیں، گانے، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.